اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ والد گرامی مد ظل العالی، برادر مکرم، برادر اکبر، حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد ہارون بخاری صاحب مد ظل العالی، ہماری آج کی اس نظم کے مہمان گرامی جناب چودھری طاہر محمود بڑائچ صاحب، جناب چودھری نوید حسین بڑائچ صاحب، عزت مآب جناب پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب، عزت مآب جناب تفاخر محمود گوندل صاحب، حضرات علماء کرام جن کے اسماء گرامی میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اور دیگر تمام حاضرین، اللہ کریم وحدہ لا شریک کا بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ جس نے آج ہمیں ایک بابرکت تقریب کے اندر جمع کیا ہے۔ کچھ چیزیں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے چودھری نوید حسین صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی، اس سلسلے میں نے یہ گزارش کرنا تھی کہ ہمارے تین احباب مقامی جو ہیں، عزیزم شفیق احمد صاحب اور عزیزم حضرت مولانا علامہ یونس مبین صاحب، عزیزم حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالقادر صاحب، ان کی جتنی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے احسن انداز سے پوری کی الحمدللہ تعالی۔ چونکہ گیدرنگ کرنے کا میرا کوئی خیال نہیں تھا، پروگرام کرنے کا خیال بھی نہیں تھا، اور نہ ہی یہ اس طرح کا پروگرام ہے جس کو ہم عوامی پروگرام کہتے ہیں۔ اگر عوامی پروگرام کرنا ہوتا تو ہم چودھری صاحب کا دوسرا حال لیتے ہیں، اور ان کی محبت، چودھری طاہر محمود صاحب کی محبت اور آپ سارے علماء اکرام کی محبت کے ہوتے ہوئے کم از کم ہمیں منگوال میں گیدرنگ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور نہ کبھی بھی رہی ہے۔ پروگرام کا پیٹرن اس طرح کا تھا کہ ہم نے ایک مہینہ پہلے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایسا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس شخص کو ویل چیئر کی ضرورت ہو اور اس سے اس کی زندگی وہ سمجھتے ہیں آسان ہو سکتی ہے، اس کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر لے، تو ہم اس کو انشاءاللہ ویل چیئر جو ہے یا دیگر ضروریات زندگی کا سامان وہ اویلیبل کریں۔ ایک مہینہ پہلے کم و بیش یہ اناؤنسمنٹ ہوئی سوشل میڈیا پر، جس کے نتیجے میں دور و نزدیک سے بہت سارے احباب نے رابطہ کیا، جن کی تعداد تقریباً 30 کے قریب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ویل چیئر وغیرہ چاہیے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ خالی ان احباب کو بلا لیا جائے یا ان کے جو ساتھ ایک ایک دو بندے آئیں۔ پھر میں نے مناسب سمجھا کچھ لوگوں کی زیارت بھی کر لیجیے اس پروگرام میں جو ہمارے قریبی احباب منگوال کے اندر موجود ہیں۔ سو الحمدللہ تعالیٰ اس پیٹرن کا یہ پروگرام ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں 100% کامیاب پروگرام، 100% کامیاب پروگرام۔ جو باتیں احباب نے ارشاد فرمائی ہیں، مجھے عاجز اور ایک حقیر اور نکمے انسان کے حق میں مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ان کلمات کو میرے حق میں دعا فرما دیں، اور اللہ کریم ان کلمات کو دعا کے طور پر مجھے عاجز کے حق میں قبول فرما دیں۔ مختلف پروگرام آج مجھے تقریباً 26 ایئرز ہو گئے ہیں، میں اندازہ کرتا ہوں آدھی زندگی میری یہاں پہ گزری، آدھی زندگی ناروے میں گزری۔ تو 26 ایئرز پہلے کم و بیش میں یہاں سے گیا تھا۔ جب بھی آیا، جیسے قبلہ بھائی جان نے ارشاد فرمایا، جب بھی آیا یا نہیں بھی آ سکا 1-2 سال، سو اس طرح کے پروگرام ممکن حد تک جو ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے
استطاعت اور توفیق عطا فرمائی ہے، یہ جاری و ساری رہے۔ عزت مند جناب گوندر صاحب نے اشارہ کیا کتابوں کی ترسیل کے حوالے سے، جو ہم قیمت خرید کا 50%، جب آپ ایک کتاب لینے جاتے ہیں اگر اس کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے نا 1000 روپیہ، تو وہ جب آپ زیادہ لیتے ہیں تقریباً وہ آپ کو ایگزامپل ہے وہ آپ کو 600 میں مل جاتی ہیں، اس کی قیمت خرید ہوتی ہے۔ تو اس قیمت خرید کا آگے 50% کر کے 300 روپیہ ہم اگلے بندے سے لے لیتے تھے، باقی سارے ہم ڈالتے تھے۔ اور میں اب اس کی کاؤنٹنگ تو میں نے نہیں کی، ریکارڈ کیپنگ ویسے نہیں رہ سکی مقامی احباب کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے، لیکن میرا موٹا موٹا اندازہ ہے کہ اس میرے پروجیکٹ پر لاکھوں نہیں لگے، شاید کروڑوں روپے کی کتابیں چند سالوں میں تقسیم ہوئی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ بڑے بڑے علماء میں جن کا نام نہیں لے سکتا، مگر وہ وسائل کی کمی کا شکار تھے، لیکن علمی قد کاٹھوں کا بڑا زیادہ تھا۔ اس سلسلہ میں وہ بھی اس سے فیض یاب ہوئے، اور بڑی بڑی کتب جن کا مجھ طالب علم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، ان کی وساطت سے وہ مبارک نام بھی میں نے سنے۔ کئی سال وہ پروجیکٹ جاری رہا، جس کو ہم نے تھوڑا کلوز کر کے، جو ہمارا جامعہ باب العلم ہے گکھڑ شریف میں، اس کے طلباء و طالبات تک ان میں سے جو حقدار ہوتے ہیں وہاں تک ہم نے اس کو مخصوص اب کر دیا ہے دیگر اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن بحمد اللہ تعالیٰ قربانی کا پروجیکٹ، اجتماعی قربانی کا پروجیکٹ منگوال میں ہوتا رہا، گکھڑ میں ہوتا رہا، اور دیگر علاقوں میں بحمد اللہ تعالیٰ، جس کے ذریعے سے سینکڑوں افراد ہر سال جو ہے وہ مستحقین تک وہ بحمد اللہ گوشت پہنچا کرتا تھا۔ خیر، اسی طرح مستحق بچیاں جو ہیں ان کی شادیوں کے پروگرام بھی ہم نے مختلف اوقات میں کیے ہیں۔ اس سال ابھی میں حاضر ہوا پاکستان، تو لاسٹ ویک آپ کو پتہ ہے یہ ٹریفک پرابلمز تھیں کافی زیادہ جی ٹی روڈ پہ۔ اس دوران ایک جگہ پہ جب ہمارا جانا ہوا قبلہ بھائی جان کی سرپرستی میں، جلال پور جٹا سے آگے 2-3 دیہات میں ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ تقریباً 50 فیملیز تک ایک مہینے کا راشن پہنچایا سیراب زدگان کو بحمد اللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ تو کہہ دیں 1 روپیہ نہیں تو لگنا، ایمانداری دی گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں قبرستان میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، تھوڑی متوسی بھی کر لو، اللہ خیر ہی کرے۔ اچھا، ابھی بحمد اللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ ہے جو آج ہم نے آپ کی خدمت کے لیے، اس سلسلہ میں میں جب ویل چیئرز وغیرہ دیکھنے کے لیے مختلف جگہوں پہ گیا ہوں تو آپ کو پتہ ہے 2-3 کم از کم مختلف قسموں کی ویل چیئرز موجود ہوتے ہیں، جن کی قیمت تو میں فی الحال اناؤنس نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ مختلف سٹینڈرڈ کی جو ویل چیئرز مجھے نظر آئیں ان میں بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو ویل چیئر آپ کو دی جا رہی ہے مستحقین کو، یہ اس میں آپ بہترین سٹینڈرڈ کی ویل چیئر کہہ سکتے ہیں، بہترین سٹینڈرڈ کی ویل چیئر۔ یعنی اگر میں چاہتا تو کم و بیش اس سے 40% سستی اور وہ بھی لے سکتا تھا۔ ایک ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھیے کہ ٹوٹل پورا کرنا، ٹوٹل پورا کرنا چونکہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی ہمارے اسپیشل بھائی جو ہیں ان کی پراپر مدد ہو سکے، مقصد یہ۔ یعنی اگر اتنی جو ابھی ہم نے اس کے اوپر اخراجات ہمارے آئے ہیں، اگر اتنے اخراجات کے اندر ہم چاہتے تو شاید 30 کی بجائے 50 یا 60 لوگوں کو بھی ویل چیئر ہم دے پاتے، لیکن وہ ویل چیئر جس سٹینڈرڈ اور معیار کی ہوتی، ممکن ہے آپ کے آگے 1-2 ماہ نکالتے اور اس کے بعد وہ بندہ پھر پریشان رہتا۔ میں نے یہ کوشش کی کہ جو اس کیٹیگری میں اچھی کیٹیگری کی چیز ہے وہ مستحقین کے لیے اویلیبل کی جائے۔ دوسرا بھی ہمارا جو ہے وہ ایک سیلاب زدگان کے لیے ایک پروجیکٹ ہے تقریباً خانے وال میں، اس کے لیے میں نے انشاءاللہ اگلے ویک میں جانا ہے، جہاں پہ حکومتی کوئی نمائندہ نہیں پہنچا اور لوگ ابھی تک جو ہے وہ باہر اپنے کھیتوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہیں، اصل یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے یہ مرکب اور مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، ایک جسم اور ایک روح، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کے کچھ اپنے تقاضے ہیں،
روح کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، ان دونوں کو غذا چاہیے ہوتی ہے، ان دونوں کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں۔ جسمانی ضروریات کے لیے جہاں جہاں ہمیں کمی نظر آتی ہے اور ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے الفلاح ویلفیئر کا پروگرام جو ہے اس کو بہترین ترتیب دیا ہوا ہے۔ اور روحانی ضرورت کو ایک ہی چیز پوری کر سکتی ہے، اور وہ چیز عقیدہ حق اور عمل صالح، اس کے حصول کا ذریعہ علم دین ہے۔ علاوہ سے آپ کہیں بھی چلے جائیں، آگے علم کے بھی کئی گوشے ہیں، مگر آپ کی روح کو سکون تب ملے گا جب آپ اپنا سر سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائیں گے، اس کی فرمان برداری رسول کے لیے علم دین ہے، صاحبزار ہے۔ اور اللہ کریم کے اتنا فضل ہے بحمد اللہ تعالیٰ، اس وقت جامعہ باب العلم کے نام سے، جس کا چودھری صاحب نے ذکر کیا، یہ ہمارے پاس مہمان ہوئے گزشتہ سال، اوسلو کے اندر عظیم الشان مسجد جو ہے مرکز جامعہ باب العلم کے نام سے موجود ہے۔ یا اسپین کا ایک بڑا اچھا شہر ہے، بڑا وزٹنگ پلیس ہے، بڑی پبلک وہاں پہ جاتی ہے وزٹ کرنے کے لیے، مالاگا، اسپین مالاگا میں بحمد اللہ تعالیٰ جامعہ باب العلم کی خوبصورت مسجد موجود ہے۔ اور گکھڑ شریف میں جہاں پر میرا اپنا گھر ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرے محلے میں بحمد اللہ جامعہ باب العلم کا خوبصورت مرکز جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ابھی ہمارے احباب نے جیلم شہر کے اندر جو ہے وہ جامعہ باب العلم کی 2 منزلہ خوبصورت عمارت تیار ہوئی ہیں۔ یہ ساری ایک حقیر ساری کاوش ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فضل فرمائے، جتنی کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں خدمت دین کے اندر، خدمت انسانیت کے اندر، 2 ہی چیزیں ہیں، خدمت خلق اور خدمت انسان اور خدمت دین۔ جتنی دیر اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، حضور قبلہ والد گرامی کی دعاؤں کے سائے میں، اور حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضور قبلہ پیر سید محمد باقر علی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے فیضان نظر سے انشاءاللہ ان خدمات کا سلسلہ جو ہے بقدر استطاعت ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں اگین آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور مجھے جس طرح چودھری الیاس صاحب تشریف لائے، بڑے سالوں کے بعد جو ہے وہ ان سے بھی ملاقات جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو رہی ہے۔ باقی سارے احباب اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، اور جتنے ہمارے احباب دور دور سے آئے ہیں ویلچیئرز لینے کے لیے، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کی دعائیں اس عاجز کی دنیا اور آخرت کی بہتری میں بڑا جو ہے وہ رول رکھتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، وہ میں عرض کر کے قبلہ ابو جان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے حضور قبلہ بھائی جان ارشاد فرما رہے تھے، مفسر و محدث اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے شرح صحیح مسلم شریف کے اندر ایک بات لکھی جو مجھے یاد آ گئی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی مستحق کو اس کا حق پہنچاتا ہے، سو شیطان ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث بھی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خادم جنہوں نے حضور کی نگاہ فیض سے علم حدیث پایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی مسجد میں دعا مانگ رہے تھے، نماز کے بعد تھوڑی آپ نے آواز بلند کی، تو آپ کی جو دعا کے کلمات تھے پیچھے بیٹھے ہوئے صاحب میں کسی بندے نے سنے۔ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ مجھے چوری اور بدکاری سے محفوظ رکھنا۔ بندہ بڑا حیران ہو، آپ نے دعا مانگ لی، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور کیا عمر کے اس حصے میں بھی آپ کو ایسا امکان ہے؟ لگتا ہے بڑھاپے کی عمر کو آپ پہنچے ہوئے ہیں، اس حصے میں بھی؟ آپ نے اس کی طرف توجہ کی، آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ نہ ابو ہریرہ مرا ہے نہ شیطان مرا ہے، دونوں زندہ ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے سو اس نیکی کے مطابق شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وسوسہ شیطانی سے کوئی انسان محفوظ نہیں۔
اور جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے اس فیلڈ کے مطابق اس کا وسوسہ ہوتا ہے۔ کھلاڑی کو وہ نماز کا وسوسہ نہیں دیتا، سیاستدان کو وہ عوام کا وسوسہ نہیں دیتا، وہ جس فیلڈ کا بندہ ہے، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے فیلڈ اور مزاج کے مطابق وسوسہ دے دیا تھا کہ آپ یہ درخت کا پتا کھا لیں تو آپ ہمیشہ کی طرح جنت میں رہیں گے ہمیشہ، اور آپ فرشتوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا وسوسہ اس بندے کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ جب بندہ کو پیسہ خرچ کرنے لگتا ہے تو اس کا وسوسہ اس وقت اس بندے کے اوپر یہ ہوتا ہے گویا کہ وہ یہ خیال کرے کہ میں دینے والے پر بڑا احسان کر رہا ہوں، معاذ اللہ۔ یہ بہت بڑا وسوسہ ہے ان لوگوں پر جو شیطان انہیں دیتا ہے جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علامہ سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو بات لکھی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو دینے والا ہے وہ یہ چیز ذہن کے اندر رکھے کہ جب وہ دے رہا ہے تو اگلے بندے کی دنیا پوری ہو رہی ہے، اگلے بندے کو کھانا مل رہا ہے، اگلے بندے کو لباس مل رہا ہے، اگلے بندے کو جس کو وہ دے رہا ہے اس کو مکان مل رہا ہے، اگلے بندے کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ یہ خیال نہ کر کے میرا بھی اس کے اوپر احسان ہے، اس لیے کہ دینے والے نے اس کو 2 وقت کی روٹی دی، مہینے کا راشن دیا، ایک مکان دے دیا، ایک ویل چیئر دے دی، دینے والے نے یہ کچھ دیا، مگر وہ اس کے بدلے میں جو اللہ سے لے رہا ہے وہ جنت ہے، جو اللہ سے لے رہا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ دینے والا احسان مندی کے وسوسے کا شکار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جس کو دے رہا ہے اس کو اپنا محسن سمجھے، کیونکہ اس لینے والے کی وجہ سے اس کا رب اس پر راضی ہو رہا ہے۔ یہ بات جو ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے۔ اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل میں جا کے بات عرض کر دی۔ میں آپ سب سے صرف دعاؤں کا طالب ہوں کہ آپ دعا کیجئے گا کہ جو لوگ اس پروجیکٹ میں جہاں سے بھی شامل ہیں، اللہ کریم وحدہ لا شریک آپ کی دعاؤں کے صدقہ سے اللہ کریم ان سب کو سلامت رکھے اور ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ میں پروفیسر عبدالقادر صاحب کی اجازت سے، ابھی وہ مجھے نہیں نظر آ رہے، خود ہی اعلان کر دیتا ہوں حضور قبلہ والد گرامی مدثر العالی آپ جو ہے وہ آپ سے محو کلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،